صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ رب العزت دعوت کے ذریعے سے زندگیاں بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعوت کے ذریعے سے عملوں سے ہونے کا یقین پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت دعوت کی برکت سے اپنے موجود ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العزت دلوں پر ان کے ہونے کا یقین اتارتا ہے۔ دعوت سے دنیا بھی بنے گی، دعوت سے آخرت بھی بنے گی۔ اور دعوت کی محنت سے عمل بنے گا، عمل کے راستے سے اللہ کی رضا ملے گی۔ بشرطے کہ آدمی کا جہد تام ہونا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ میرے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، میں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہوں، آسانیوں کے راستے کھولتا ہوں، عملوں کے راستے کھولتا ہوں۔ یہ ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستے کھولتا ہوں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے اور یہ ایک عمل ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد ہے، مرکز ہے، دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے، یہ ایک عمل بھی ہے۔ اس عمل کا جہد کیا ہے؟ اس عمل کا جہد کیا ہے؟ اس عمل کا مجاہدہ کیا ہے؟ جب جہد تام ہوتا ہے، جب مجاہدہ پورا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ تو بیٹھنے کا مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے سامنے کوئی جگہ نہ چھوڑے، مل مل کر بیٹھے۔ یہ جہد تام ہے۔ دیکھو جس کے سامنے جو جگہ باقی ہے، اگر یہ بارش بھی ہو، تھوڑا سامنے کو سرک جاؤ، بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ وہ آ کر جو بعد میں بیٹھیں گے، ان کے ثواب میں ہمارا حصہ رہے گا۔ اگر ہم نے ایک بارش لگا کے اگر دبا لیا تو ان پیچھے والوں کا ہم نے حق مار دیا۔ پیچھے والے بیچارے پریشان ہو گئے، یہ چونترے پہ بیٹھیں گے، سیڑھیوں پہ بیٹھیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھیں گے۔ اچھی جگہ ہم نے ان کی کھپا دی اور ان کے لیے تکلیف میں ڈال دیا۔
جب جہد تام نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ نہیں رہتا، رزلٹ نہیں رہتا۔ اس لیے دائیں والے بھی تھوڑا سامنے کو آ جائے، دائیں والے، اور پیچھے سامنے والے بھی ذرا سامنے کو آ جائے، تھوڑا آ جائے، تھوڑا گرمی ہو، تھوڑا پنکھا نہ ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں سننا ہے تاکہ ہمارے لیے عمل کا راستہ آسان ہو جائے۔ ادھر والے بھی تھوڑا سامنے آ جائے، بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحانات کو پورا کروایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ رب العزت نے کہا پھر میں آپ کو انسانیت کا امام اور قدوہ اور پیشوا بناؤں، انسانیت کے لیے ہدایت کی محنت کرنے والا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب شدہ فرد میں تمہیں بناؤں۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 30 باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، تقریباً کتنے باتوں میں؟ 30 باتوں میں امتحان لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، کہ جن باتوں میں اللہ نے امتحان لیا اور اس کی اہم بات یہ تھی، اللہ رب العزت نے ان کی جو زوجہ ہے حاجرہ علیہ السلام، ان کے جو صاحبزادے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کو مکہ کے وادی میں چھوڑنے کا حکم، ان کو مکہ کے وادی میں چھوڑنے کا حکم۔ بھائی ہم لوگ تو اپنے گھر پر بھی نہیں چھوڑ سک رہے، ہم لوگ تو اپنے گھر پر بھی نہیں چھوڑ سک رہے، اور وہاں تو مکہ کی وادی میں چھوڑنا ہے، تو مکہ کی وادی میں چھوڑنا ہے۔ اپنے وطن سے ہجرت کرائی ملک شام کے لیے، اور ملک شام سے ہجرت کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑ دوں، یہاں پر ہریالی ہے، یہاں پر باغات ہیں، یہاں پر پانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں، تمہیں یہاں پر نہیں چھوڑنا ہے۔ چلتے چلتے جب مکہ کی وادی چاروں طرف پہاڑی پہاڑ کالے کالے اور ریتی ریت زمین پر، تو بولے کہ یہاں پر چھوڑو۔ فاطمہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اس امتحان کو پورا کروایا۔ جب امتحان پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اس امت کے وجود میں آنے کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، تو سب سے پہلی ہجرت اماں حاجرہ کی، سب سے پہلی ہجرت، سب سے پہلی قربانی اس کی ہے اماں حاجرہ علیہ السلام کی۔ اتارنے کے بعد چلنے لگے تو حاجرہ سمجھ گئی شاید کچھ اللہ کا حکم آیا ہے، تو ایک دو بار سوال کرے، اور تیسری بار انہوں نے فرمایا کیا اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے سر ہلایا، تو بولے کہ ابراہیم تم چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اگلے آنے والے انسانوں کے لیے اماں حاجرہ کی سنت صفا مروہ قیامت تک کے لیے جاری کرا، حالانکہ وہ ایک عورت کا عمل ہے، حالانکہ وہ ایک عورت کا عمل ہے۔ اللہ نے جو ان سے 7 چکروں کے بعد
اللہ رب العزت نے زمین سے پانی کو ابالا. اللہ رب العزت نے جب انہوں نے اپنا جہد کام کیا تو پھر وہاں پر شہر آباد فرمایا, اور ایسا شہر آباد فرمایا جس دن وہ برباد ہوگا تو قیامت آ جائے گی, قیامت تک کبھی برباد نہیں ہوگا. حاجرہ علیہ السلام کی جو قربانی, جو کہ عورت ہے اور اس امت کو وجود میں لانے کی ابتدا ہو رہی ہے, اور قربانی عورت کی ہو رہی ہے, اور ان کے عمل کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا جا رہا ہے اپنے جہد کے کام کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اپنا کام پورا کیا. اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے. میں اپنے بہت سارے ساتھیوں سے پوچھتا رہتا ہوں, ارے بھائی تم شب گزاری کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا مفتی صاحب ہمارے گھر والے اجازت نہیں دیتے. ہوم منسٹر کا بڑا سخت آرڈر رہتا ہے, شب گزاری کے لیے بھی اجازت نہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, دعوت کے سارے کام کرے اور شب گزاری نہ کرے, وہ اپنے آپ کو دعوت کا ساتھی نہ سمجھے. بیرون والے ساتھی, ہر سال 4 مہینے والے ساتھی, اور جو ہے کام کرنے والے مسجد جماعت کے پرانے ساتھی, ان پر حق ہے کہ وہ شب گزاری کریں. اس کام کا حق ہے ان کا کہ شب گزاری کریں. حاجرہ علیہ السلام نے اپنا جہد کام فرمایا. اللہ رب العزت نے تو ان کی برکت سے زمزم جیسی نعمت قیامت تک کے لیے عطا فرمائی. زمزم جیسی نعمت قیامت تک کے لیے عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جہد کام فرمایا. ان کے لیے 30 امتحانات تھے, اس میں سے ایک وہ امتحان بھی تھا کہ جو آگ میں ڈالا جانا تھا. جب وہ آگ میں داخل کیے جا رہے تھے, اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم نہیں دیا, براہ راست آگ کو حکم دیا, یا نار کونی برداً و سلاما. ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جانا, یہ اتنی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ان کو سردی لگے, ان کو سردی لگے. اللہ رب العزت نے پھر اسماعیل علیہ السلام سے قربانی لی, تو وہ قربانی کیسی, اور وہ اپنے جان کی ذبح کی قربانی, جان کی ذبح کی قربانی. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا, وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آ کر بیوی سے کہا میں نے ایسے ہی دیکھا, تو بیوی نے تیار کر دیا حاجرہ نے کہ اپنے ابا کے ساتھ جاؤ. تو اپنے ابا نے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, تو افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جی, اللہ کی طرف سے تمہیں جو حکم ہے اس کو پورا کرو, مجھے تم صابر پاؤ گے. قال انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں امام بناؤں گا, قیامت تک کے لوگ تمہاری ابتدا میں صفا مروہ کریں گے, تمہاری ابتدا میں طواف کریں گے, تمہاری ابتدا میں زمزم پئیں گے, تمہاری ابتدا میں قربانی کریں گے. جاعلک للناس امام. اللہ جب ہدایت والا کام لیتے, جہد کام ہو, جہد کیا ہونا, کام. ایک آدمی کر رہا ہے, 40 سال سے ایک ہی آدمی ہے, گھر کا دوسرا آدمی کا چلانے لگا. 40 سال سے ایک ہی آدمی جماعت میں جا رہا ہے, گھر کا دوسرا آدمی جماعت میں نہیں جا رہا. 20 سال ہو گئے,
ایک ہی آدمی تعلیم سن رہے ہیں، گھر کے کسی آدمی کے کان میں تعلیم کا لفظ نہیں گھس رہا ہے، جوہد کیسے تھا؟ وہ تو ایک فرد کا ہو گیا، وہ تو کیا ہو گیا؟ ایک فرد کا جوہد ہو رہا ہے۔ جوہد تام ہونے کے لیے پورا گھر ملنا، جوہد تام ہونے کے لیے پورا گھر کرنا، ابراہیم، ہاجرہ، اسماعیل، ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل، پورا گھر اللہ نے ان کو امام بنایا، ایسا امام قیامت تک ان کی سنتیں جاری ہیں، ان کی سنتیں جاری ہیں، طواف جاری، بیت اللہ باقی، صفا مروہ باقی، قربانی باقی اسماعیل کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے یہ اکیلے کی محنت پر نہیں، بلکہ جہد کو تام کرنا پڑے گا، اور وہ جہد تام تب ہوگا جب ایک پورا مجموعہ کھڑا ہوگا، پورا مجموعہ کھڑا۔ جیسے بدر میں افراد نہیں تھے، بدر میں کیا نہیں تھے؟ افراد نہیں تھے، پورا مجموعہ تھا، جو 313 تھے وہی اول تھے وہی آخر تھے، جو 313 تھے وہی اول تھے اور وہی آخر تھے، اور پورا مجموعہ تھا، اور پورے سامان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور اپنی جان کی بازی لگا کر آئے تھے۔ جہد تام ہوا، جہد کیا ہوا؟ تام۔ میرے عزیزوں، جو محنت ہے، جس محنت میں ہم ہیں، یہ ایسی محنت ہے دعوت والے مبارک جس سے زندگی بنے گی، دعوت کی برکت سے عمل کا یقین آتا، دعوت کی وجہ سے زندگی بنتی، دعوت کی وجہ سے اللہ کے موجود ہونے کا، اللہ کے ہماری دعا کے قبول کرنے کا بھروسہ آتا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہم ان کے دلوں میں سکینہ نازل کرتے ہیں، ہم ان کے دلوں کو ایسا اطمینان دیتے ہیں، انہیں پوری دنیا کا انکار آ جائے گا، اللہ کا اقرار ان کے دل میں بڑھ جائے گا، پھر وہ پوری دنیا سے ٹکرائیں گے، اگر ان کو درخت کی ٹہنی دے دی جائے گی اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن جائے گی۔ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ بدر میں ہے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، جو ٹہنی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹہنی لے لو۔ جب اس ٹہنی سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ وہ تلوار سے بھی مضبوط کام کیا، اور اس کا ایسا لوہا تھا کہ ویسا لوہا زمین پر ہچ نہیں تھا۔ جب جہد تام ہوتا ہے اللہ اسی ذریعے مدد فرماتا ہے، جہد تام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں فرمایا اے اللہ بس یہی لوگ ہیں، اگر یہ لوگ ختم ہو گئے اب زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے، ہم پورے کے پورے جہد کر کے آئے ہیں، ہم پورے کے پورے تیار ہو کے آئے ہیں، یا تو ہمیں بچا لے یا اپنے پاس بلا لے، اگر ہم چلے گئے تیرا نام لینے والا نہیں رہے۔ بدر میں جہد، بدر میں مجاہدہ پورا ہوا، اللہ رب العزت نے آسمان سے 5000 فرشتے بھیجے، جبل ملائکہ، جو لوگ عمرہ وغیرہ میں جاتے آج بھی دیکھ کر آتے، اور اس کو دیکھ کر ایسی محبت اور ایسی نورانیت لگتی کہ دل میں مزہ آتا اس کو دیکھ کر۔ جبل ملائکہ آج بھی بدر میں موجود ہے، اور وہاں کے حالات میں، اور آج بھی وہ چاشنی موجود ہے، اور ایمان والا اس کو محسوس کرتا ہے۔ جب جہد تام ہوتا
اللہ اسی مدد فرمائے۔ جب جہد تام نہیں ہوتا تو پھر مدد نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال پہلے اپنے گھر پر لگتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو پھر مال دعوت پر لگنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال پہلے گھر پہ لگتا تھا، اور پھر جب دعوت آئی تو مال کس میں لگا؟ دعوت میں لگا۔ پہلے گھر پہ لگتا تھا، پھر دعوت میں لگا۔ پہلے مال لگنا شروع ہوا اور پھر جان لگنا شروع ہوا۔ جوہر کام کرنے کے لیے کوئی کسی آدمی نے کچھ گشت کرا لیا، بس میرے لیے تو میں دعوت کا ساتھی ہوں، گشت کر رہا ہوں، جوہر کام نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہے بھائی باہر بہت سفر کرتے، اپنی مسجد کا گشت اور شب گزاری ندارت، میں نے کہا یہ بھی جوہر کام نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ بس مشورے میں ہے کہ بس اس کے باقی کام کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کہ یہ بھی جوہد تام نہیں ہے۔ جوہد تام یہ ہے، پورا مجاہدہ یہ ہے، ہر کام ہر ساتھی کرے، ہر کام ہر ساتھی کرے۔ گھر کی تعلیم بھی ہو، شب گزاری بھی ہو، اپنی مسجد کے گشت کا بھی خیال ہو، اور اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہو۔ 40 سال ہو گئے لیکن اپنے بیوی بچوں کی کبھی فکر نہیں کی اور ان کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ایک اکیلا آدمی 30 سال سے کام کر رہا ہے، ایک اکیلا آدمی 20 سال سے کام کر رہا ہے، جہد پورا نہیں ہوگا۔ جب جہد تام نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں اترے گی۔ اللہ کی مدد اترنے کے لیے ادھر اماں جان خدیجہ کا مال لگ رہا ہے اور اماں جان خدیجہ کی جان لگ رہی ہے، ابوبکر صدیق کا مال لگ رہا ہے اور ابوبکر صدیق کی بیٹا بیٹیوں کی جان اور مال لگ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق ان کو اتنا مارا مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہجرت کے موقع پر اسماء رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا ان کے چہرے سے خون جائے۔ ان کا ایک مشہور جملہ، تجھے معلوم ہے اسماء، بتا دے تیرے ابو کہاں ہیں اور محمد کہاں ہیں، بتا دے۔ اور لوگوں نے سمجھا یہ بچی ہے، ڈر کر بول دے گی، تو اس بچی نے کہا اقضی فانت قاضٍ، عربی کا یہ ایسا جملہ ہے قیامت تک کے لیے کھڑا ہو گیا، جا کر لے تو کیا کر لیتا، میں نہیں بولتی۔ اقضی فانت قاضٍ، وہ چھوٹی بچی نے کہا اسماء جا کر لے تو کیا کر لیتا، میں نہیں بتاتی میرے ابو کہاں ہے اور محمد کہاں ہے۔ جب دعوت آئی تو مال لگنا شروع ہوا، جب دعوت آئی جان لگنی شروع ہوئی، جب جان لگنی شروع ہوئی تو صرف مردوں کی نہیں لگی بابو، صرف مردوں کی نہیں لگی۔ اللہ نے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی لگی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی لگی۔ جی حضرت اسماء کی بات ہوتی ہے، زبیر بن العوام سے جب ان کا نکاح ہوا، شہر کے باہر تھوڑا رہتے تھے انہوں، جب وہ اللہ کے راستے میں چلے جاتے حضرت اسماء کے گھر میں فاقہ ہوتا، تو 2 دن 3 دن گزرتے۔ ایک دن ان کے بازو کے گھر میں جو غیر لوگ یہودی لوگ رہتے تھے انہوں نے گوشت پکانا شروع کیا، اور اس کی گوشت کے باس میں اور بھوک میں ان کی طبیعت میں بے چینی ہو۔ حضرت اسماء فرماتی ہے اندر باہر میں 3-4 بار گھر میں میری طبیعت نہیں رکی، آگ لینے کے بہانے اس یہودی کے گھر چلے۔ اس یہودی کی بیوی نے کیا کر دیا،
تھوڑی آگ دے کر مجھے واپس بھیج دیا. میں یہ سوچ کر گئی تھی شاید وہ کچھ گوشت کا ٹکڑا دے دے. میں نے سوال نہیں کیا, میں لے کر آیا. اللہ رب العزت نے اس یہودی کے دل میں بات ڈال دی. اس یہودی نے اور میرے لیے گوشت کا ٹکڑا پہنچایا, اور 3 دن کے بعد وہ پہلا ٹکڑا تھا جو میرے پیٹ میں گیا تھا. جوہد کام کرنے کے لیے, مجاہدہ کام کرنے کے لیے, پورا مجاہدہ کرنا بولے تو مردوانہ اکیلا کرے گا تو مجاہدہ پورا نہیں ہوتا. مردوں کے ساتھ عورتیں بھی رہنا, عورتوں کے ساتھ بچے بھی رہنا, عورتوں کے ساتھ بچے بھی رہنا. بچوں میں حضرت علی ہیں, عورتوں میں اماں خدیجہ ہیں, اور مردوں میں ابوبکر صدیق ہیں, اور بڑوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور غلاموں میں سے بھی ہیں. سب لوگوں نے مل کر مجاہدہ شروع کیا, سب لوگوں نے مل کر شروع کیا. پہلے مال سے شروع کیا, پھر جان سے شروع کیا. جوہد کام ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا ہے. جب مجاہدہ کام ہوتا رہے گا پھر اللہ کی مدد آتی ہے. لوگوں کو یقین ہوتا اللہ ہے, لوگوں کو یقین ہوتا کون ہے, اللہ ہے. کام کرتے کرتے یہ چیز آتی. جوہد کام نہیں ہوا, مجاہدہ ہم نے پورا نہیں کیا تو پھر یقین نہیں آئے گا. پھر اسباب پر بنتے ہیں. دعوت کی محنت اعمال پر جماتی, اعمال سے کام بننا سمجھاتی, اور جو دنیا کی محنت ہے مال سے بننا دکھاتی. آدمی جو وقت لگاتا مال کی ترتیب پر لگاتا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں مال کی ترتیب پر وقت لگانے والا اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکتا. مال کی ترتیب پر وقت لگانے والا اللہ کی مدد کو نہیں دیکھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے, یہ کہا, دونوں کندھوں سے ایسا ہاتھ پکڑا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش. اللہ رب العزت کو بہت برا لگا. اللہ رب العزت کو جو ہے یہ بات بہت زیادہ ناگوار معلوم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کو تیرے شعروں میں سے کسی شعر کو مسلط کر دے, کہ ساری حفاظت کے باوجود اللہ نے اس کو ایک درندے سے پھڑوا دیا. جب جہد کام ہوتا ہے, جہد کام ہوتا ہے پھر اللہ اس سے مدد کرتا ہے. اور بدر میں اور سارے کے سارے بڑے بڑے ہتھ کنڈے جو 14-15 سال سے ستا رہے تھے, اللہ نے سب کچھ جلیبوز کر دیا, بدر کے کنویں میں بھر دیا سب. اور لوگوں نے کہا, جو قید ہونے والوں نے, یہ غریب لوگوں نے جن کے پیٹوں سے جو پیٹ لگ رہی ہے, ان لوگوں نے ہمیں قید نہیں کیا, ہمیں قید کرنے والے تو وہ پگڑی والے لوگ تھے, موٹے موٹے اور تازے تازے. یہ اللہ کی مدد تھی آسمان سے اتری ہوئی, اور ان کے جوہد تام پر اتری تھی. اللہ کی مدد اترتی. اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں, موسم کے حالات بھی اللہ بدلتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی, کوئی نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر نکلے, بلال کوئی آئے نہیں. میں نے کہا نہیں, ایک بار اور اذان. حضرت بلال نے ایک بار اور اذان دی. تو تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کمرے سے باہر نکلے کہ بلال کوئی آئی نہیں. یا رسول اللہ کوئی نہیں آئے. میں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ کہ یا رسول اللہ سردی بہت زیادہ ہے, شاید اس لیے ساتھی نہیں نکل سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ مدینہ کے موسم کو معتدل کر دے, کہ اس دن سے لے کر آج تک میرے عزیزوں حدیبیہ میں جیسی سردی ہے, اور اسی طریقے سے کہ طائف میں جیسی سردی ہے اور خیبر میں جیسی سردی ہے, مدینے میں ایسی سردی نہیں. معتدل سردی. جب جہد تام ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے مدد فرماتا ہے, عقل کے خلاف بھی فرماتا ہے.
فطرت کے خلاف بھی فرماتے ہیں۔ حنظلہ ابن حنیف رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے ابا لے جا کر کہ بولے یا رسول اللہ میرے بہت سارے بچے ہیں، کوئی کسی کے بال جو ہے کم ہیں اور کسی کے کم ہیں، دیکھو اس میں سے میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرا اور وہ ہاتھ ایسے چہرے سے نیچے اترا۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اثر سے 100 سال کی عمر میں بھی ان کے سر کے بال کالے تھے اور ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ چھوٹے بچے کا چہرہ۔ اگر کسی آدمی کے چہرے پر، کسی آدمی کے بدن پر کوئی سوجن آتی، سوجن یا کسی جانور کے تھن پر سوجن آتی، یہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے اس پر، سوجن اسی وقت میں اتر جاتی۔ اللہ تعالیٰ جب جہد کے کام ہونے پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے اور کیسا یقین نصیب فرماتے، کیسا یقین۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خیبر کے موقع پر یہ غلام کے پاس ایک تھیلی لٹکی ہوئی تھی، وہ سنبھل کے چل رہا، بولے کہ کیا ہے اس میں؟ میں کہا زہر ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اگر ہم ہار گئے تو میں اس کو اپنے جو ہے جیپ پر رکھ لوں گا تو میں فوراً میری موت ہو گئی۔ میں نے کہا اتنا خطرناک زہر ہے، ادھر لاؤ۔ اللہ کا نام لے کر اس زہر کو پورا نگل، بولے وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں آ سکتی، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ جب جہد تام ہوتا ہے دعوت کا، اللہ اسے یقین بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے موسموں میں اللہ تعالیٰ تبدیلی فرماتے ہیں اور نفسیاتی چیزوں میں اللہ رب العزت تبدیلیاں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے غیبی نصرتیں ظاہر فرماتے ہیں کہ بدر میں فرشتوں کا اترنا، ٹہنی کا تلوار بن جانا اور بڑے بڑے مشرکین کا اور بدر کے کنویں میں قتل ہو کر دفن ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر مدینے کا موسم کا سازگار ہو جانا۔ میرے عزیزوں، جب جہد کام ہوتا ہے اللہ ایسی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب مجاہدہ پورا نہیں ہوتا تو پھر جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ سال میں تو چلہ لگ گیا، یہ سال میں تو 4 مہینے لگ گئے، اگلے 4 مہینے کتنے ٹائم کو لگتی ہیں، اپنے اوپر بھی اثر نہیں کرے۔ ہمارے 4 مہینے ہمارے اوپر اثر نہیں کرے، کئی کو اثر نہیں کرے، یہ سال بھی 4 مہینے لگ گئے، دوسرے 4 مہینے کو دیر ہو رہی ہے، پچھلے 4 مہینے اثر کرتے تو اگلے 4 مہینے لگتے، پچھلا چلہ اثر کرتا تو یہ سال کا چلہ جلدی لگ جاتا، پچھلا چلہ اثر نہیں کرا، کہیں کو نہیں کرا، نہیں مجاہدہ پورا نہیں ہوا، جہد کام نہیں، خالی ایک مردانہ کر رہا ہے۔ اب دین گھر سے باہر چاہیے، دین گھر سے کہیں باہر چاہیے، لیکن دین اسلام کا اول اصول کیا ہے کہ سب سے پہلے دین کو اپنے گھر میں داخل کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو سب سے پہلے تمہارے قریب لوگ ہیں ان لوگوں کا وقت لگاؤ، تمہارے پاس کام کرنے والے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والے، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے دوست، تمہارے پڑوسی، تمہارے پارٹنر، تمہارے اونر، سب سے پہلے ان کو جہد کام ہوگا، جہد کام ہوگا۔
نہیں تو کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ فل گرمی کے موسم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روئی کی شیروانی پہنتے تھے، روئی کی شیروانی فل گرمی کے موسم میں، اور سردی کے موسم میں بالکل پتلی چادر ڈالتے تھے۔ مدینہ کے لوگ دیکھتے تھے یہ امیر المومنین عجیب معاملہ، گرمیوں میں ایسا موٹا کپڑا پہنتے اور سردی میں پتلا کپڑا پہنتے، کہ پوچھو کیا بات ہے؟ تو کون پوچھے ان سے جا کے؟ ایک ساتھی ہمت کرے کہ چلو پوچھیں، بولے کہ امیر المومنین کہ تمہارا معاملہ بالکل عجیب ہے، فل گرمی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ موٹا روئی والا کپڑا پہنتے ہیں اور سردی میں پتلا کپڑا پہنتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے اللہ رب العزت نے مجھے سردی اور گرمی سے پاک کر دیا، مجھے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ جب میں خیبر کے لیے گیا تھا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ خیبر فتح کرو، تو جب معاملہ طے نہیں ہوا تو پھر حضرت عمر کو بھیجا، تو پھر وہاں بھی جو ہے فتح قریب نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل کو جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہوں گے، اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ اور دوسرے دن بلایا تو میری آنکھوں میں دکھنی آ رہی تھی، جب میں پہنچا ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی سے میرے آنکھ پر دم کیا اور مجھے سردی بھی لگ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اے اللہ علی کو گرمی اور سردی کے اثر سے بچا دے، گرمی اور سردی کے اثر سے بچا دے۔ اس دن سے آج تک نہ مجھے گرمی لگتی ہے اور نہ مجھے سردی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر یہ چیزیں ظاہر فرما کر بتا دی، ظاہری طور پر اپنی مددوں کو ظاہر کر کے بتا دیا۔ جب جہد تام ہوا، جب کام پورا ہوا، جب مجاہدہ مکمل ہوا، یہ ایک آدمی کی محنت ناقص ہے، گھر کے 4 آدمی ہیں، چاروں محنت میں رہے، گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 بھی محنت میں رہے، ادھر مہاجرین اور ادھر نساء، اور مرد بھی عورت بھی اور بچے بھی سب مجاہدے میں ہیں اور ان کا جہد تام ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ جو ہدایت کے راستے کھولیں گے ایسے مجاہدے پر جو مجاہدہ پورا ہو، جو مجاہدہ تام ہو، جو مجاہدہ تام ہو۔ جب مجاہدہ کام نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ تسخیر عالم نہیں کریں گے، پھر فتح کو قریب نہیں کریں گے۔ تقریباً 1400 ساتھی عمرے کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، مکے والے نے روک دیا، حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں نے روک دیا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، اور صحابہ کے جذبات ایسے کہ ہم جا کے رہنا ہے، ہم جا کے رہنا ہے۔ اب یہ ذہنوں کا مجاہدہ ہے، مال کا مجاہدہ تھا، مال کا مجاہدہ تھا جی، مال کے مجاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا دوسرے کے مال نے مجھے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، میں دنیا میں سب کا حق ادا کر چکا ہوں لیکن ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ جب جان لگی تو اسما زخمی ہوئی، ابو بکر صدیق زخمی ہوئے، ابو ذر غفاری زخمی ہوئے، حضرت بلال زخمی ہوئے، حضرت سمیہ شہید ہوئی، وہاں بھی عورتیں ابتدا میں، ادھر ہاجرہ کی ہجرت شروع میں اور ادھر سمیہ کی شہادت شروع میں۔
ادھر ہاجرہ کی ہجرت شروع میں اور ادھر سمیہ کی شہادت شروع میں. مال کا مسئلہ پورا ہوا اور جان کا مسئلہ پورا ہوا تو پھر مسئلہ آیا ذہن کا، اطاعت کا، اور اس میں بھی جہد کو تام کرو، اس میں بھی جہد کو تام کرو، مجاہدے کو مکمل کرو. آدمی 50 کلو کا موٹا اٹھا سکتا، اگر کسی کی ایک بات اگر دماغ پر آ گئی وہ اسے اٹھا نہیں سکتا، لال پیلا ہو جاتا. 50 کے جی کا موٹا اٹھا سکتا، لیکن اگر ایک بات آ گئی، اگر وہ بات اپنے عقل کے خلاف ہے تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ لال پیلا ہو جائے گا. آدمی کے اندر کا جذبہ اور اس کو اتنا حرکت ملا، اس کی اتنا حرکت ملا. تو سارے صحابہ کا جذبہ تھا کہ مکہ جا کے عمرہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا واپس جانا. حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں، آپ ایسا دب کر کیوں صلح کرنا چاہتے ہیں؟ جب وہ بات ان کو یاد آتی تو بار بار قربانیاں کرتے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ مجھے کیا ضرورت تھی بولنے کی. لیکن میرے عزیزوں، یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے جذبات کو دبایا، اپنے جذبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مونڈنا شروع کیا تو صحابہ نے اپنے سروں کو ایسے مونڈا کہ ان کے سر سے خون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے جذبات کو اکٹھا کیا کہ دیکھو کہ ہم کہ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے، تابعداری کے اعتبار سے ہم اب ایک حکم کے تابع ہیں، اور سب لوگ آ کر ہمارے پاس عزم کرو، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت رضوان ہے اور یہ فتح مبین ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ فتح مکہ کو فتح مبین سمجھتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں کہتا ہوں فتح مکہ فتح مبین نہیں ہے، صلح حدیبیہ یہ فتح مبین ہے. فتح مبین اللہ رب العزت نے فتح کی خبر اسی وقت میں دی جب پورے صحابہ نے اپنے عزائم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھا کیا. ہم آپ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات بولی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اچھا کتنی محبت ہے؟ میرے جان کے بعد اب سب سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ تم سے محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے عمر کہ تم ابھی پکے مومن نہیں بنے، تم ابھی پکے مومن نہیں بنے. میں نے کہا کیوں؟ جب تک کہ تمہارے جان سے زیادہ میری محبت نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے اور میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم پکے مومن ہو. اتنی ساری چیزیں دل میں رکھ لیں گے، اب ہمیں اللہ کی مدد ہونا کیسا ہے. اتنے ساری چیزوں میں اٹک کر اور ہم دعوت کے لیے وقت نہ نکال سکے، آخر کار گھر کی تعلیم کے لیے بھی وقت نہ نکال سکے، یہ کیا محنت ہے بھائی ہماری. جس بیوی کے ساتھ جنت میں ہمیشہ رہنا، کیا اس کو 4 حدیثیں نہیں سنا سکتے؟ اگر اسے پڑھنا آتا ہے تو کیا 4 حدیثیں اس سے نہیں سن سکتے؟
کیا ایک دعا نہیں سکھا سکتے اس کو؟ ایک دعا نہیں سکھا سکتے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ میں قبول فرمائے۔ ہم محنت میں تو ہیں، لیکن ہمارا جوہد ہے، ہمارا مجاہدہ کام نہیں، کیونکہ بس ہم ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو ساتھ نہیں لیا، ہم اپنے ساتھیوں کو ساتھ نہیں لیا، اور ہم نے اپنے مجاہدے کو کام نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کی مددوں کو دیکھنے سے ہم لوگ قاصر ہیں۔ میرے عزیزو، یاد کرو اس واقعے کو، ہم کتنی بار پڑھے ہوں گے، کتنی بار سنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مہمان لے کر گئے، جا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ جی، کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کے دین کے مہمان ہیں، اللہ کے دین کے مہمان ہیں، کہ دیکھو ان کے لیے کچھ ہے کھانے کے لیے۔ وہ گھر کی بیوی یہ کہہ رہی ہے رضی اللہ عنہا، اجی بچوں کے لیے تھوڑا ہے اور ان کو میں پانی پلا کے سلا دوں۔ یقین سے بتاؤ، کیا ہماری بیویاں ایسا بول سکتے کیا؟ ہمیں وہ کیپیسٹی پہ نہیں ہو؟ آگے جماعت کو دعوت کر کے نہیں تو کئی کر کے جی کانٹے میں پکانے واسطے یہ بولتے ہیں ہمارے ہوٹل سے لے جاؤ۔ ہماری کیپیسٹی یہ ہے اس وقت، گھر میں سو رکھنے کو، ہمیں پکا کو کھلانے کے واسطے تیار نہیں۔ اگر ہماری بیوی کو اگر ہم بولیں گے کہ بچوں کو بھوکا رکھو، کھلانے تیار ہوگی وہ؟ میں بولنے کے ایک ہی بات دیکھو، شروع سے ایک ہی بات بولتا ہوں، مجاہدہ کام ہونا کا تو گھر والوں کو ساتھ لگا لینا، بیویوں کو ایسا بنا لے کو کام میں لے کو چلنا، بیوی بچہ، تب مجاہدہ کام ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ گھر قربانی دیا، اللہ تعالیٰ نے مکہ دیا، قربانی دیا، زمزم دیا، صفا مروا دیا، صفا مروا دیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت میں عطا۔ یہ گھر جب مجاہدہ کام کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور آج کے زمانے میں ہم جتنے یہاں پر ہیں، ہم سب اپنے گھروں سمیت اور اپنے بیوی بچوں سمیت اگر قربانی پر کھڑے ہو جائیں گے، پورے عالم میں کفر کا نام مٹ جائے گا۔ چاروں طرف اعمال ہی اعمال ہوں گے، چاروں طرف اللہ کے تذکرے ہی تذکرے ہوں گے، اور چاروں طرف اللہ کی بڑائی بڑائی ہوگی، اور چاروں طرف اللہ کی قدرت اور نظر اور سمجھ میں آئے گی۔ کیا قربانی ہے؟ وہ عورت کہہ رہی ہے میں بچوں کو، وہ صحابیہ فرماتی رضی اللہ عنہ، میں بھوکے سلا دوں گی، بچوں کو پانی پلا کے، اور تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا اور سارا کھانا مہمانوں کو کھلا دینا۔ پورا گھر قربانی دے رہا ہے، پورا گھر قربانی دے رہا ہے۔ محنت میں سب شریک ہیں، محنت میں سب شریک ہیں۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ عنہ، وحد میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم، انہوں نے اپنے کپڑے کو ایسا اوپر تک ٹانگ دیا، ان کے پیروں میں کے پٹیاں دکھتی ہی دوسرے کو دوڑ کے پانی لاتی ہی، بیماروں کو پانی پلاتی ہی، اور جو پیاسے لوگوں کو اور پانی لاتی ہے، پھر پانی لے آتی۔ وحد کے اندر ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری پانی لانے کی تھی۔ اس وقت میں ابھی پردہ نازل نہیں ہوا، مرد بھی محنت میں ہے، عورت بھی محنت میں ہے، مرد بھی محنت میں ہے، عورت بھی محنت میں ہے۔ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بولے کہ جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آئے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے
نفسوں پر دوسروں کو جو ہے نثار کرتے ہیں. کون ہے رات میں عمل کیے؟ یا رسول اللہ میں مہمان لے گیا کہ دیکھو یہ تمہارے شان میں آیت نازل ہے. مردوں کا عورتوں کا جب عمل ملتا ان کی شان میں اللہ آیتیں نازل کرتے. مردوں کو عورتوں کو جب عمل ملتا ان کی شان میں اللہ آیتیں نازل فرماتا. یہ ایک اکیلا مرد مجاہدہ کر رہا ہے, یہ ایک اکیلا مرد کام کر رہا ہے. 40 سال ہو گئے وہ اکیلا جاتا ہے, 40 سال ہو گئے وہ اکیلا کام کرتا ہے. نہ بچوں کو ساتھ کیا نہ بیوی کو ساتھ کیا. دین گھر سے باہر ہے, دین کی محنت گھر کے باہر ہے, اور گھر میں گئے تو وہی پرانی بات 50 سال والی کہ وہی رسم و رواج اور وہی باتیں اور وہی بدعقیدہ کی باتیں. بیماریاں کیسے کٹیں؟ بیماریاں کیسے کٹیں؟ میرے عزیزوں, محنت میں روز اول سے مردوں کے ساتھ مستورات بھی شامل ہیں. اچھا دیکھو, اب مدینہ آئے بولتے ہیں مدینہ, اللہ نے قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے اور مکہ والے مہاجر پورے کے پورے مدینہ منورہ تشریف لائے, پورے کے پورے مدینہ منورہ تشریف لائے. اچھا, اب یہاں پر اس مجمع میں سب سے اچھا دیندار آدمی کھڑو, اٹھ کو کھڑو کو کیا بولو؟ میری آدھی آستی میں فل آدمی کی دے تمہارے کو بولو تمہارے گھر میں جا, تمہاری بیوی کا صورت کی دیکھی. کھڑو میں میری آدھی آستی, اب دوسرا نہیں کہ میں کچھ لکھو دے بولو. پہلے تو تمہیں بولنے کی نہیں, اور دوسری بات اگر تمہیں بولے تو تمہاری بیوی تمہیں نہیں چھوڑے گی, تمہاری ماں تمہیں نہیں چھوڑے گی, تمہارا بیٹا تمہیں نہیں چھوڑے گا, تمہارا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ تم نے وہ ماحول نہیں بنایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئی, مدینہ منورہ کے انصار صرف مرد نہیں, انصار عورتیں بھی ہیں. نصرت صرف مردوں کا کام نہیں ہے, نصرت میں عورتیں شامل ہیں. جس مرد نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو اس بیوی سرنڈر ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ. جس مرد نے کہا میرا مال میں آدھا اس کو دیتا ہوں اور وہ بیوی سرنڈر ہو گئی, ٹھیک ہے اس کو دے دیں. جس ماں سے بیٹے نے کہا میرا گھوڑا میں اس کو دے رہا ہوں, اس ماں نے کہا بیٹا گھوڑا اس کو دے دیں. جس بیٹے نے کہا کہ اماں میرے پاس 2 ہتھیار ہیں, میں میرا ایک ہتھیار میرے مہاجر بھائی کو دیتا ہوں, اماں نے کہا بیٹا دے دے. میرے عزیزوں, دین کی محنت میں صرف مرد نہیں بات, مجاہدہ کام ہونا بولے تو مردوں کی محنت کے ساتھ عورتوں کی محنت کرنا. ہم نے آج تک عورتوں کی محنت کو چھوڑے رکھا, عورتوں کی محنت کو ہم نے اتنا ٹائٹ فٹن کر دیا, عورتوں کی جماعت نکلنا بولے تو کالا چشمہ لگا کو دیکھنا پڑتا تھا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ, اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے, اللہ ان کی اولاد کو جمائے, اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے. میرے عزیزوں, اتنی سہولت فرما دیا کام میں, اور یہ ارشاد فرما رہے ہر گھر میں جماعت داخل کرو. ہر گھر میں کیا کرو؟ جماعت کو داخل کرو. ہر گھر میں جماعت داخل کرو. ہر بہن کا وقت لگنا, جیسا کام میں مرد حصے دار ہے اسی طرح عورتیں حصے دار ہیں. ام عطیہ فرماتی ہیں میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 بار سفر ہوا. کتنے بار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 بار سفر ہوا. مدینہ منورہ میں انصاریہ عورتوں میں سے 40 عورتیں یا 60 عورتیں یا 30 عورتیں ایسی تھیں,
ہر وقت میں تقاضے کے لیے تیار تھیں. کتنی عورتیں؟ 30 یا 60 یا 40 روایتیں مختلف ہیں. اتنی عورتیں ایسی تھیں مدینہ منورہ میں، ہر وقت کس کے لیے تیار تھی؟ تقاضے کے لیے تیار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے، عورتیں خود آ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جاؤ ساتھ میں. تم جا کے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے پانی کا انتظام کریں گے، دوائی پیسنے کا انتظام کریں گے، روٹی پکانے کا انتظام کریں گے، اگر کوئی بیمار ہو گیا اس کے دوا داروں کا انتظام کریں گے، زخمی ہو گیا اس کی پٹی بنائیں گے، ضرورت پڑے گی یا رسول اللہ تیر تلوار بھی چلائیں گے. تیر تلوار بھی چلائیں گے. اور ہم نے آج تک اپنی عورتوں کو گھر میں تعلیم بھی کرنے سرکار کی. ہم نے اپنے ماحول کو ایسا بنا لیا ہے، اگر پورے مجمع میں سے میں کہوں کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، علمان والحفیظ چند لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ گھٹو ہمت سے جواب بھی نہیں دے سکتے. تو میرے عزیزوں، جہد تام مجاہدے کو پورا کرنا بولے تو یہ اکیلے آدمی کے کرنے سے نہیں، بلکہ گھر میں 4 آدمی ہیں، گھر میں 10 آدمی ہیں، اور اپنے ماحول میں اور اپنی رعیت میں 20 آدمی ہیں، سب کا سب یہ پورا مجموعہ مل کر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، مال سے بھی مجاہدہ کرنا، جان سے بھی مجاہدہ کرنا، جذبات سے بھی مجاہدہ کرنا، تب جا کے اللہ رب العزت اپنی غیبی مددوں کو ظاہر فرمائے. اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ غیبی مدد فرمائی کہ جنت سے دمبا لگوا کر کٹوایا. ہاجرہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ غیبی مدد فرمائی، زمین سے زمزم کو ابال کے دکھا دی. ابراہیم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ غیبی مدد فرمائی کہ آنکھ کو گلے گلزار کر دیا. صحابہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے فطری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، خلقی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی مددوں کو ظاہر کر دیا. ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹی سی بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو جب سامنے آئی وضو کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کا جو پانی تھا وہ بچی کے منہ پر کلی کر دیا. ان کی عمر 80 سال کی تھی. ان کا چہرہ ایسا تھا جیسا کہ ابھی نوجوان لڑکی. اللہ تعالیٰ خلقی چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے معجزات عطا فرمایا. اللہ اپنی مددیں ظاہر کی، اور ہزاروں باتیں تو ہم اپنی زبانوں سے بیان کرتے رہتے. تو میرے عزیزوں، میں بس ایک ہی بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کام دیا ہے، یہ دعوت والا کام، یہ دعوت والے کام سے ہماری زندگی بنے گی، عمل سے ہمارے کام بنتے، اللہ سمجھاتے اس محنت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا ثبوت ہمارے دل میں نازل کرتے دعوت کی محنت کی برکت سے. اللہ تعالیٰ جب نماز کا جہد پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے. اب تم بولو گے نماز کا جہد کیا ہے؟ حلال. نماز کا جہد کیا ہے؟ حلال. حلال کھانے پر نماز پڑھو. اب تم کہو گے علم و ذکر کا جہد کیا ہے؟ وہ کیسے کام ہوگا؟ گناہ سے بچنا. اگر تم کہو گے اکرام کا جہد کیسے کام ہوگا؟ اکرام کا جہد کیسے کام ہوگا؟ اسی آیت میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ لمع المحسنین. ان اللہ لمع المحسنین. اخلاق تو وہ ہے جو دشمنی کرنے والے کو، برا چاہنے والے کو بھلا کرے.
یہ ہے اخلاق عظیم۔ زید بن ثانہ یہودیوں کے عالم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری باتیں انہوں نے تورات میں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھے یہ نبی ہے، لیکن اندر کی دو چیزیں دیکھنا باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی صبر والا بہت ہوتا ہے، نبی کے ساتھ اگر بدتمیزی کرے، بدعنوانی کرے تو وہ اکرام کرتا، وہ اکرام۔ وہ دو چیزیں مجھے دیکھنا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، قبیلہ آ کر کیا بولا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مومن تو ہوئے لیکن کچھ غربت آ گئی، تو پھر وہ دوسری طرف جانا سوچ رہے ہیں، کچھ امداد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ہے کہ دیکھو، بولے کہ یا رسول اللہ جو کل پرسوں کا مال تھا پورا ختم ہو گیا۔ تو انہوں کیا بولے بازو سے، زید بن ثانہ میرے پاس 80 وسق ہیں، میں قرض دوں گا، جب تمہارے کھجور آئیں گے تو اتنے کھجور مجھے دے دینا، میرے سے قرض لے لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے، یہ قرض دعوت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ کیا بتاؤں تمہارے کو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 لاکھ شادی میں لگئی، 2000 جماعت میں لے کر نکلی۔ جوہد تام کیسا ہوگا؟ ارے 10 لاکھ کی شادی میں تو کیا ہوتا، گر گیا سن بلا کرے باڑے میں نام آنا نہ کو۔ ارے جماعت میں کیا بھائی 2000 اس لگے، کیا کرنا بھائی، کیا نہیں، شادی میں گئے تو مالدار ہو جاتی، جماعت میں گئے تو غریب ہو جاتی۔ وہ لے گئے سو 2000 میں بچا کو لانے کے واسطے مرتے، پھٹ پڑے کھاتے رہتے، امیر کو کتنے کاٹے چکوتی کہ یہ کہیں کو وہ کہیں کو، امیر کو کاٹے چکوتے رہتے، یہ کہیں کو وہ کہیں کو۔ جوہد تام ہونا بولے تو شادی میں کتنا پیسہ لگا دی تھی، خروج میں بھی اتنا پیسہ لگا، شادی میں کتنا قرضہ لی تھی، اور دعوت کے لیے بھی اتنا قرضہ لینا، گھر بنانے کتنا قرضہ لی تھی، اور خروج کے لیے دعوت کے لیے اتنا قرضہ لینا، تب جوہد تام ہوتا، کم سے کم برابر تو ہوتا، کم سے کم برابر تو ہوتا۔ 10 لاکھ کی شادی کرے اور یہاں 40 دن میں، اور جو 10,000 بھی نہیں، 10,000 بھی نہیں، کیا کرنا بھائی؟ میرے عزیزوں، اگر تم سوچو گے جوہد کے کام کرنے کی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا دعوت کی بنیاد پر، دعوت کی نسبت پر، کہ وہ قرضہ لے کر چلے گئے، جو ٹائم طے کرے تھے، ٹائم طے ہونے سے پہلے ہی 2-3 دن پہلے آ کر کہ یہ ایک دم زور سے آئے اور نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے کالر پر ہاتھ ڈالے، بولے کہ محمد تم قریشی لوگ ایسے تھے، تمہیں ٹال مٹول کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، ہاں تمہارے باپ دادا لوگ بھی ویسے تھے، تم کیا پیسے میرے قبضے تھے، تمہیں کیسے دیتی؟ اب غصہ ایک آدمی بہت جلدی آتا رضی اللہ عنہ، کون ہے بھی انہوں؟ ہاں دیکھو سب کو معلوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ تلوار لے کے لا کے ان کے گلے گلے رکھے، ہٹتا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف غصے سے دیکھے، عمر اچھا نہیں کر رہا، تو میرے کو بول یا رسول اللہ اس کے پیسے ریٹ ٹائم کو دے آئے، اے عمر تو اس کو بول اچھے طریقے سے درخواست کر، تو اچھے طریقے سے پوچھ، اچھے طریقے سے دے دے، لیکن تیرا یہ دکھانا غلط ہے دے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، حضرت عمر کو بولے کچھ مال ہے، میں نے کہا ہے یا رسول اللہ لے جاؤ، اس کا مال اسے دے دو اور 20 سا زیادہ دینا، 20 سا کیا کرنا، 20 سا زیادہ دینا۔ تو جب گئے اور غصے میں گئے، دے دیے اور پھر 20 زیادہ دیے۔ زید بن ثانہ بولے یہ 20 زیادہ کہیں کو دے رہے بھائی تم؟ بولے کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا۔ نے کہا کیوں؟ میں نے تیری طرف تلوار کی تھی اس کے بدلے۔
بولے کہ عمر تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا کون؟ میں زید بن ثانہ۔ وہ یہودی ہے کیا عالم؟ ارے تیری عقل خراب ہو گئی ہے، اتنا سمجھدار آدمی ہمارے نبی کو ایسا بولتا؟ یہی تو ٹچ ہے اس میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا تمہارے نبی کے اندر صبر کیسا ہے اور تحمل کیسا ہے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیسا کرتا ہے، نہیں چاہنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اخلاق کا جہد کام ہونا بنے تو ہماری جو برائی کرتے ان کو گفتار دے، جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے ان کے لیے دعا کرو، جو لوگ ہمیں اپوزیشن کرتے اور ان لوگوں کی خیر کی تعریف کرو دوسروں کے سامنے، جہد اخلاق والا پورا ہو، تب اللہ کی مدد دیکھیں۔ بولے کہ مجھے کلمہ پڑھا، تو بولے کہ چلو میں تو کلمہ پڑھاتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں زید ابن ثانہ ہوں۔ تو بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور میں پکا مومن ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اپنا ایک باغیچہ ہے اور وہ مسلمانوں کے نام ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر بولے پورے مسلمانوں کو نہیں، بعض مسلمانوں کو بول، ورنہ بانٹنے والوں کو مشکل ہو جاتی۔ میرے عزیزوں، اخلاق کا جہد یہ ہے کہ آدمی اپنے سے اپوزیشن، غصہ یا اناد رکھنے والے کے ساتھ اکرام کرے، تب جا کے اخلاق کا جہد کام ہوگا۔ اور اخلاص کا جہد یہ ہے کام صرف اللہ کے لیے کرنا، چھوٹا بن کر کرنا، صرف اللہ کے لیے کرنا، چھوٹا بن کر کرنا۔ جو کوئی آدمی استقامت سے کام کر رہا ہے بولے تو سمجھو اس کے اندر اخلاص ہے۔ تھوڑی بھی چیز اگر آڑے آ جائے گی، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے مجھے کرسی نہیں ڈالا، اس نے مجھے نہیں پوچھا، اس نے مجھے لڈو نہیں دیا، اس نے مجھے گوشت نہیں ڈالا، اور اس نے مجھے جاتے خود بولے نہیں، مجھے آتے خود بولے نہیں، مجھے گھور کو دے گا، مجھے پٹک کو دے گا، یہ سب چیزیں بھائی عورتیں بول لینے کی بات ہے۔ دعوت کے کام میں یہ نہیں چلتے، ہمیں کام کرتی ہیں اللہ کے واسطے کرتی ہیں۔ اخلاص یہ ہے ہم اللہ کے لیے کام کرنا، ہر عمل میں استقامت کے ساتھ کرنا۔ اور دعوت کا جہد یہ ہے، دعوت کا جہد یہ ہے ہم اپنے پورے پریوار کو ساتھ لے کر پورے عالم کی قربانی دیں۔ دعوت کا جہد یہ ہے پورا جان، پورا مال اور پورا گھر، پورا جان، پورا مال، پورا گھر، پورے عالم کی نیت کے ساتھ چلنا۔ نیت کرو گے سبھی انشاءاللہ؟ اس کے لیے سچے دل سے بتاؤ، مردوں میں مستورات میں بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ دیکھو بھائی ہماری مستورات جماعت میں صومالیہ گئے تھے، اس لیے مستورات کے عنوان سے میں نے بات کیا ہوں، اپنے گھر کو شریک کرو، سب لوگ کرو گے انشاءاللہ؟ اپنی گھر کی تعلیم اور جو اپنی مستورات کو اجتماع میں بھیجنا، اور اسی طریقے سے تعلیم کو 5 عملوں کے ساتھ کرنا، اور اپنے پورے گھر کو اور پورے اعمال کے ساتھ اور دعوات میں جوڑنا، اور اس کے لیے عزائم کر کے بتاؤ انشاءاللہ مردوں میں مستورات میں بیرون 5 مہینہ اور 2 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ دعا سے پہلے ایک بات دھیان کے ساتھ سنو، اللہ مجھے بھی سمجھ دے اور آپ کو بھی سمجھ دے۔ پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کام پورے مجاہدے کے ساتھ کرنا تو اللہ کی مدد وجود میں آئے گی۔ پورا مجاہدہ جہد تام اس میں ہے کہ جان، مال اور جذبات، یہ تینوں چیزوں کو گھر کے پورے افراد مل کر اللہ کے دین کی محنت پر لگا، تو اللہ رب العزت کے دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے غیبی نصرتیں فرمائیں۔ تو محنت کرو گے انشاءاللہ اس کے لیے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں کہ ملکوں کے تقاضے اور صوبوں کے تقاضے ہماری طرف متوجہ ہو رہے، تو ہمیں بہت زیادہ جماعتوں کے دینے کی ضرورت ہے۔ مردوں کے جماعتوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی جماعت کی بہت زیادہ طلب ہے۔ اور جیسے ابھی ہمارا صومالیہ سفر ہوا اور وہاں پر کئی سال کے بعد ہندوستان کی ہماری جماعت گئی تھی، جو کہ مختصر کارگزاری آپ کے سامنے آئی کہ ہر ملک والے ہندوستان کی مستورات جماعت کو طلب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جلدی جلدی مستورات میں وقت لگا کر تعلیم کے حلقوں کو کھول کر اور چلوں کا نصاب پورا کر کے بیرون تک جلدی سے جلدی پہنچیں۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور السلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على خیر الانام، اللهم صل على رسولک اسر الاسلام۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور ہم فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اے اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، نصرت فرما، رہبری فرما، تربیت فرما۔ ہم کمزور ہیں، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اللہ ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کو زندہ فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ دین کا ہموالہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دعوت کی محنت میں موت تک استقامت سے جمنے والا بنا دے۔ اس مجمع کو قبول فرما لے اللہ، اس مجمع کے علماء کو قبول فرما لے، صلحاء کو قبول فرما لے، بڑی عمر کے لوگوں کو قبول فرما لے، نوجوانوں کو قبول فرما لے، نیت کرنے والوں کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے دل میں نیت کیا اللہ ان کو بھی قبول فرما لے، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو مردود نہ فرما۔ اللہ ہمارے پورے ضلع کو اللہ پورے عالم کے لیے نمونہ بنا دے۔ اللہ اس پورے ضلع میں کام کرنے والے ساتھیوں کی مدد فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما، تیرے ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔